السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج پھر میں ایک نئے ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، نئے کلاس کے ساتھ جو اردو گرامر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف کیا ہے، اس میں کون سی چیزیں بحث کی جاتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف میں الفاظ پر بحث ہوتی ہے، الفاظ پر بحث ہوتی ہے، یعنی ایک پیمانہ ہے یہ الفاظ کو پرکھنے کا، الفاظ کو سمجھنے کا، ہے نا۔ یہ ایک طرح کا آلہ ہے، کہیں کہ اس کو ماپنے کا الفاظ کا۔ تو جب اس کو ماپا جاتا ہے تو اس کو دو طریقے سے ماپا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے مستقل اور دوسرا غیر مستقل۔ ایک ہوتا ہے مستقل میں نے آپ کو بتایا تھا، اور دوسرا ہوتا ہے غیر مستقل۔ مستقل میں کیا ہوتا ہے کہ ویسا لفظ جو پورا ہو، پورا لفظ مطلب یہ کہ خود معنی رکھتا ہو، خود معنی کو جو ہے کہ ظاہر کرتا ہو بغیر کسی سے ملے، ہے نا۔ جیسے گرم، نرم، ہے نا، ٹھنڈا، اس طرح کی چیزیں۔ غیر مستقل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی سے بغیر ملے اپنے معنی کو ظاہر نہیں کر پاتا، جیسے کہ اب جو ہم بولیں یا بھی بولیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ جب تک یہ لفظ کسی سے ملے گا نہیں تب تک یہ اپنا معنی ظاہر نہیں کر سکتا۔ مستقل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنا معنی ظاہر کرتا ہے، کوئی بھی ورڈ لے لیں جو اپنا معنی رکھتا ہو، جیسے کہ گرم یا گرم، ہے نا، ٹھنڈا، درد، تکلیف، اس طرح کی چیزیں ظاہر کرتی ہیں۔ اب میں نے آپ کو آگے بتایا تھا مستقل میں کہ مستقل میں جو ہے کہ مستقل کی جب میں نے بات کی تھی تو مستقل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں دیگر چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ اس میں اسم، صفت، فعل، اس طرح کی چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی، ہے نا، صفت، ہے نا، اس طرح۔ تو آج جو ہم بات کریں، یہ میں نے آپ کو قسمیں بتائی تھی شارٹ ویڈیو میں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسم کیا ہے۔ یہ دیکھیں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسم کیا ہے نا۔ یہ ہے اسم، ٹھیک ہے۔ اسم کہتے ہیں نام کو، اسم کہتے ہیں نام کو، جیسے آپ دیکھے تھے نا، یہ بسم اللہ، یہ کیوں ہے، اس کا معنی پتہ ہے نا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے، بسم اللہ ہی، ہے نا، یہ الف سائلنٹ ہے، اصل میں اسم ہے نا، اسم یعنی نام سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے، یہ اسم کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اسم کا معنی آپ جان گئے کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ اب نام کہتے ہیں کسی جگہ یا کسی چیز یا کوئی بھی چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں، کسی جگہ یا کسی چیز، جاندار ہو، بے جان ہو، ہر چیز کے نام کو ہم اسم کہیں گے۔ لیکن اب اس کے پھر الگ الگ اقسام ہیں، اسم کے پھر الگ الگ اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے خاص، خاص سے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ خاص نام۔ ایک ہوتا ہے عام، خاص میں آپ دیکھیں گے کہ کسی جگہ یا کسی آدمی یا کسی بھی چیز کے نام کو ہم کہیں گے خاص اسم، جیسے کہ اگر کسی کا نام ہے زید یا پھر نام ہے ہندوستان، ہے نا، ہندوستان، ٹھیک ہے، زید یا ہندوستان۔ عام میں ہم کہیں گے کہ اس میں کوئی گروپ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں سے لینے سے کوئی خاص مراد نہ ہو، جیسے لڑکا۔ اگر ہم لڑکا کہیں تو اس میں کوئی بھی لڑکا آ سکتا ہے، لیکن اس میں سے اگر ہم خاص کر لیں وہ لڑکا جو ہے وہ ہے زید، تو یہ خاص ہو گیا، اور لڑکا جو ہے وہ اسم ہو گیا، یہ ہوا لڑکا۔ خاص اور عام آپ سمجھ گئے۔ اسم میں دو اقسام ہوئے، خاص
اور عام. خاص کہتے ہیں کسی خاص نام جگہ، اور عام میں کہتے ہیں کسی گروپ، ہے نا. مطلب کہ وہ کوئی بھی ہو، یعنی کہ وہ کسی خاص کا نام نہ ہو، اس میں کئی چیزیں، کئی لوگ شامل ہوں. جیسے کہ زید، کئی طرح کے لڑکے شامل ہیں الگ الگ، یعنی خاص الگ الگ شامل ہیں. یہاں ہم خاص کرتے ہیں زید کو، ہندوستان کو. ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں ملک، ٹھیک ہے نا، اگر اسی میں ہم لے لیں ملک، ٹھیک ہے، ملک کہیں، ملک کے نام نہیں، ملک کے نام کو تو ہم یہاں لے رہے ہیں نا، ہندوستان. لیکن ملک ہم کہیں تو ملک جو ہے کہ یہ ایک عام ہے، عام اسم ہے ملک. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا. اب آگے دیکھتے ہیں خاص کے اقسام. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں خاص کے اقسام. یہ جو ہے نا خاص، اب خاص کے اقسام الگ الگ ہوتے ہیں. خاص کے اقسام الگ الگ ہوتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں. خاص میں جیسے آپ دیکھیں گے کہ خطاب، خاص میں خطاب. اچھا. دوسرا ہے لقب. خاص میں آپ دیکھ رہے ہیں نا لقب. پھر آپ تیسرا دیکھ رہے ہیں لقب کے بعد خطاب، لقب، اس کے بعد عرف بھی آتا ہے اسی میں، عرف، ہے نا. خاص، لقب، عرف، اس کے بعد تخلص. تخلص. ٹھیک ہے. اس کو اب سمجھ لیتے ہیں نا. شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خطاب کہتے ہیں جو حکومت کے جانب سے دیے جاتے ہیں، جیسے کہ دبیر الملک کس کا لقب ہے، آپ بتائیں گے، ہے نا، کامنٹ میں، کہ دبیر الملک یہ ہوا خطاب. لقب، لقب جیسے کہ کلیم اللہ کس کا لقب ہے، آپ یہ بھی بتائیں گے کامنٹ میں. کلیم اللہ یہ لقب ہے، یہ خطاب نہیں ہے. کسی خاص وجہ سے، کسی اس صفت کی وجہ سے، ہے نا، یہ مل جاتا ہے. عرف، عرف کہیں گے کہ کسی کمی، ہے نا، یا خوبی کی وجہ سے اسے جو ہے کہ یہ مل جاتا ہے. یہ جو عرف ہے یہ کسی محبت کی وجہ سے یا حقارت کی وجہ سے مل جاتی ہے نا. جسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کلوا، کلو، اس طرح کے الفاظ لفظ کرتے ہیں. اگر کالا کو ہے اسے کہہ دیتے ہیں کلوا یا کلو. لقب میں یہ صفت کی بنیاد پر. اس کے بعد پھر دیکھیں گے تخلص. تخلص جو ہے نا شاعر اپنا جو استعمال کرتا ہے نام کے جگہ پر، اسے ہم کہتے ہیں تخلص. جیسے کہ غالب، غالب کا تخلص ہے مرزا غالب کا، اسد اللہ خان جو نام ہے ان کا، تو غالب تخلص ہے. دوسرا حالی، الطاف حسین حالی کا لقب ہے، یہ تخلص ہے. یہ تخلص ہے، لقب نہیں. لقب تو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو خطاب دبیر الملک، خطاب، لقب، عرف، تخلص، یہ خاص کے اقسام ہوئے. خاص کے اقسام میں آپ دیکھ لیں یہ نام ہے نا، خاص میں یہ نام ہے اس طرح کے. آپ دیکھیں دبیر الملک تو یہ ایک خاص نام ہوا نا، خاص، خاص ہوا. کلیم اللہ یہ بھی ایک خاص ہوا. عام کا اطلاق، اس کا اطلاق عام پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ خاص پر ہو رہا ہے. عرف میں جیسے ہم لے لیں یہاں کلو، ٹھیک ہے، کلو یا کانا، اس طرح کے کوئی لفظ لے لیں حقارت کی وجہ سے، کلو. ٹھیک ہے. اس طرح کے الفاظ ہم دیکھیں گے کہ خاص میں. باقی چیزیں آپ دیکھیں گے یہ ہوا خاص. ایک نوٹ کے طور پر آپ ایک چیز اور سمجھ لیں. نوٹ میں یہ سمجھ لیں کہ کبھی کبھی جو خاص نام ہوتا ہے نا وہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ رستم، یہ نام ہے نا رستم، لیکن اسے ہم صفت کے طور پر بہادر کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو بولتے ہیں نا وہ رستم ہند ہے. کہتے ہیں ہم لوگ کہ وہ رستم ہند ہے، یعنی ہندوستان کا وہ پہلوان ہے. یعنی صفت کے طور پر حالانکہ یہ تو ہے خاص، یہ تو ہے خاص، یہ تو خاص ہے، لیکن ہم اس کو صفت کے طور پر استعمال کرتے ہیں.
جیسے کہتے ہیں نا وہ شیریں فرہاد کا عشق ہے، اس کا محبت ہے، جوڑا ہے، اس طرح تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ نیکسٹ سمجھ لیں اسی میں نوٹ کے طور پر ایک چیز اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ملک کے نام ہوتے ہیں، ملک کے نام ہوتے ہیں، ایک منٹ، ملک کے نام، ملک کے نام ہوئے اور ریور ندیوں کے نام ہوئے، ملک کے نام دیکھ لیں تو یہ خاص ہوئے، اس میں خاص دریاؤں، اور پھر کوئی کلر لے لیں یہ عام میں آئے گا، یہ خاص میں آئے گا، اور پھر کوئی مرض بیماری ہے تو یہ بھی خاص میں آئے گا، یعنی جو خاص پر اطلاق کرے، اس کا دلالت کرے وہ خاص پر، ٹھیک ہے۔ اور عام میں کہیں گے، عام میں ہم جو کہ کسی عام پر دلالت کرے۔ یہ تھا آج کے ویڈیو میں آپ کے سامنے خاص کی بحث کہ اس میں خاص اسم کسے کہتے ہیں، اور اسم کے اقسام دو ہیں، میں نے آپ کو بتایا۔ خلاصہ سمجھ لیں کہ اسم نام کو کہتے ہیں، اسم کے دو اقسام ہوتے ہیں، خاص اور عام، ٹھیک ہے۔ خاص اور عام، خاص کی قسم میں نے آپ کو آج بتائیں، اور عام اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ خاص کے اقسام میں نے آپ کو بتایا لقب، خطاب اور عرف، اس طرح کی چیزیں، اور اس کے علاوہ ملک کے نام، دریاؤں کے نام، پہاڑوں کے نام، اور پھر کلرس نیم، یا پھر مریض بیماریوں کے نام، اس طرح کے جو نام آتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، کسی شخص کا نام ہے نا، یہ سب جو ہوئے یہ اس میں خاص ہوئے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اس میں عام کو لے کر کہ اس کے اقسام کتنے ہیں، اس میں عام کس پر دلالت کرتی ہے، اور اگزامپل کے ساتھ میں ملوں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ ویڈیو کیسا لگا لائک کر دیں، کامنٹ میں ضرور بتائیں گے، اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔